اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس تجزیہ و ترکیب کے حوالے سے چل رہا ہے۔ درس نمبر 2 ہے جامعۃ الفاطمہ خواہران کے لیے۔ یہ درس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم ان تمام خواہران کو اور ان کے ساتھ ساتھ جو برادران بھی یا دیگر خواہران ہمارے درس کو سنیں اور اس سے استفادہ کریں، ان سب کے لیے میں پروردگار عالم سے اور باقی تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم آپ لوگوں کو آپ کے دینی مقاصد میں کامیاب فرمائے اور تحصیل علم کی راہ میں بلندیوں پر لے کے جائے۔ درس ہمارا تجزیہ و ترکیب کے حوالے سے چل رہا تھا اور ہم نے تمہیدی مراحل استوار کرنے کی کوشش کی پہلے جلسے میں۔ آج کا دوسرا درس ہے۔ کوشش ہوگی کہ متن میں وارد ہو جاؤں، مگر کچھ تمہیدیں ہیں جو درس کے لیے نہایت عمودی حیثیت رکھتی ہیں، ستون کی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا ان تمہیدوں کو مجھے پیش کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے میں نے وعدہ کیا تھا جملوں کی قسموں کو آپ کے حوالے کروں گا۔ کوشش یہ رہے گی کم وقت میں زیادہ مطالب پیش کر دوں، لیکن پھر بھی اسپیڈ اتنی نہیں رہے گی کہ آپ کو لکھنے میں دشواری ہو۔ حالانکہ جب آپ کے ہاتھ میں کلپ ہوگی تو آپ اس کو روک کر کے بیچ میں درس کو کاپی میں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ میں جملوں کی قسمیں پیش کرتا ہوں۔ جملوں کی مختلف جہاز سے تقسیم کی جاتی ہے۔ کبھی خبری یا غیر خبری ہونے کے لحاظ سے جملہ خبریہ یا انشائیہ کہا جاتا ہے۔ کبھی اس کو اسم اور فعل کے حوالے سے جملہ اسمیہ، یعنی شروع کا پہلا جو ہے حصہ ہے جملے کا وہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے، اس حوالے سے جملہ یا اسمیہ کہلاتا ہے یا فعلیہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جملے کی اور بھی بہت سی تقسیمات ہیں، ان تقسیمات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور نہ آپ کو ابھی فی الحال جو شوق رکھتا ہے وہ جملوں کی قسموں کو ابن ہشام کی مغنی اللبیب یا مغنی الادیب کا مراجعہ کرے، اس کو جملے کی الگ الگ جہتوں سے قسمیں مل جائیں گی۔ لیکن مجھے جس جہت سے کام ہے وہ اعراب کے نقطہ نگاہ سے کہ کون سا جملہ اعراب رکھتا ہے محلاً اور کون سا جملہ محلاً اعراب نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جملہ خود تو ظاہر میں آپ کے سامنے اعراب رکھتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو جملے کے اجزاء ہیں وہ اعراب رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا زید عالم، یہ ایک جملہ ہے مبتدا خبر مل کر کے، تو یہاں پر جملے کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، جملے کے اجزاء کا۔ زید کا اعراب ظاہر ہے، مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ عالم کا اعراب ظاہر ہے کہ وہ مرفوع ہے خبر ہونے کے اعتبار سے، مگر یہ پورا جملہ اس کا اعراب ظاہر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ زید جاء یا جاء زید آپ لے لیجئے۔ جاء زید میں جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، یہ پورا جملہ ہے فعل و فاعل میں کر کے، لیکن جاء فعل ماضی ہونے کے اعتبار سے مبنی بر فتح ہے، زید فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ لیکن یہ جملہ جو ہے جاء اور زیدن دونوں مل کر کے یا یذهب زید یا زید ذهب، یہ جملہ اس کا اعراب پورے جملے کا نظر نہیں آتا، ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جملہ جو اعراب رکھتا ہے وہ محلاً رکھتا ہے۔ محلاً جملہ جو اعراب رکھتا ہے اس کو محلی اعراب رکھنے کے اعتبار سے، یعنی جملہ اعراب رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اس اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ان جملوں کا ہے جو محلاً اعراب رکھتے ہیں، اور دوسرا حصہ ان جملوں کا ہے کہ جو محلاً اعراب نہیں رکھتے۔ بس پتہ ہے چلا کہ جملے کی دو قسم ہے۔ بعض جملے وہ ہیں کہ جو محلاً اعراب رکھتے ہیں اور بعض جملے وہ ہیں جو محلاً اعراب نہیں رکھتے۔ کل ملا کر کے جملے کی 14 قسمیں بنتی ہیں۔ اب یہ 14 قسمیں جو ہیں اعراب رکھنے اور نہ رکھنے کے لحاظ سے دو قسموں پر مشتمل ہے۔ 7 قسمیں وہ ہیں جو محلاً اعراب رکھتے ہیں جملے، اور 7 قسمیں جملوں کی وہ ہیں کہ جو محلاً اعراب نہیں رکھتے۔ میں انہی 14 قسموں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنی کاپیوں میں نوٹ کیجئے اور اس کو یاد کیجئے۔ تجزیہ و ترکیب کا اہم رکن ہے، اس کو ایک ایک کر کے جیسے جیسے جملہ آئے میں بتاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک ساتھ میں 14 جملے آپ کو لکھوا رہا ہوں، اور یہ امتحان کا حصہ ہے، اور میں ابھی سے ایک سوال آؤٹ کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، اگر مجھے یاد رہا تو امتحان میں یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا۔ 14 قسمیں آپ یاد کر لیجئے گا۔ الجمل التی، جو لوگ کتاب میں دیکھنا چاہیں اور بھی تفصیلی کتابوں میں
جملوں کی قسمیں ملیں گی آپ کو، لیکن آپ کے پاس آپ کے مدرسے میں چونکہ مبادئ العربیہ موجود ہے، لہٰذا مبادئ العربیہ میں جو جملوں کی قسمیں آخر میں بتائی گئی ہیں اس کی طرف آپ رجوع کر سکتی ہیں۔ مبادئ جلد 4 میں اگر دیکھنا چاہیں تو 406 نمبر صفحے پر ہے۔ الجمل التی لہا محل من الاعراب 7، وہ جملے کہ جن کا محل اعراب ہوتا ہے وہ 7 ہیں۔ الواقعۃ خبراً، پہلا جملے کی پہلی قسم کیا ہے؟ وہ جملہ کہ جو خبر واقع ہوتا ہے، جیسے الظلم مرتعہ وخیم، ظلم اس کی جو چراگاہ ہے، کھیتی ہے، وہ بہت وخیم ہے، بہت خطرناک ہے، اس کا نتیجہ بہت برا ہے، ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ الظلم مبتدا ہے، مرتعہ یہ مضاف الیہ مل کر کے مبتدا پھر بن رہا ہے، اور وخیم خبر ہے مرتعہ کی۔ مرتعہ مبتدا وخیم خبر کے ساتھ مل کر کے جملہ پورا خبر بنے گا الظلموں کے لیے۔ تو اب یہاں پر مرتعہ وخیم چونکہ خبر واقع ہے، لہٰذا خبر محلن، خبر اگر لفظی اعراب نہ رکھے، جیسے جملہ ہونے کی وجہ سے لفظی اعراب نہیں ہے، تو اس کا محلن اعراب ہوگا اور اس کو آپ محلن مرفوع کہیں گے، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم۔ دوسری قسم جملے کی جو محلن اعراب رکھتا ہے، الواقعۃ حالاً، آپ کو پتہ ہے حال جو ہے منصوب ہوتا ہے، حال کا اعراب کیا ہے؟ نصب ہے، حال ہے، تمیز ہے، مفعول ما ہے، مفعول فی ہے، مفعول مطلق، یہ سب کیا منصوبات میں ہیں۔ تو حال جب کوئی جملہ واقع ہو، جیسے آپ نے کہا رأیت زیدن راکبن، تو یہ منصوب ہے، لیکن اگر آپ نے کہا رأیت زیدن یرکب یضحک، میں نے زید کو دیکھا اس حالت میں کہ وہ سوار تھا، تو یہ جملہ ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے لفظاً تو راکبن کی طریقے سے یرکبو نہیں ہے منصوب، لیکن محلن منصوب کہا جائے گا چونکہ حال ہے۔ وہ جملہ جو واقع و حال، جیسے جاء الفارس یرکض، گھوڑا سوار آیا گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے، اس حالت میں کہ وہ گھوڑے کو دوڑا رہا تھا، تو یہ حالت ہے، یہ محلن منصوب ہے۔ الواقعۃ مفعولا بہ، وہ جملہ بھی محلن اعراب رکھتا ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں منصوب ہوتا ہے کہ جو مفعول بہ واقع ہوتا ہے، جیسے قل ان النجاۃ فی الصدق، کہہ دیجئے کہ نجات صداقت میں ہے، سچائی میں ہے۔ قل جو ہے وہ مادہ قول کے بعد جو چیزیں واقع ہوتی ہیں، مادہ قول کے بعد جو آتا ہے وہ جملہ آتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے عام طور پہ جملہ ہوتا ہے، اور یہ جملہ جو ہوتا ہے یہ محلن منصوب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قالا کا مفعول قرار پاتا ہے نا۔ قل تو میں نے کہا، کیا کہا؟ زید عالم، تو مقول قول یا قل تو میں نے کہا، جیسے کہتے ہیں ضربتو زیدن، ٹھیک ہے، میں نے زید کو مارا، ٹھیک، یا مثلا وجدت زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم پایا۔ اسی طریقے سے جب قلتو ہے یا یقولو ہے یا قالا ہے تو اس کا بھی مفعول ہوتا ہے، اور یہ مفعول بہی ہوتا ہے۔ اب چونکہ جملہ ہے یہ، لہٰذا یہ کہیں گے کہ یہ محلن کیا ہے؟ منصوب ہے مفعول بہی ہونے کی وجہ سے۔ قل ان النحاۃ فی الصدق، یہ پورا جملہ جو ہے کیا ہے؟ پورا جملہ مقول قول اور محلن منصوب ہے، ان النجاۃ فی الصدق۔ اس کے بعد آئیے الواقعۃ مضاف الیہا، وہ جملہ بھی محلن اعراب رکھتا ہے کہ جو مضاف الیہ واقع ہو۔ مضاف الیہ کا اعراب جر ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ، یہ جملہ بھی جو مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے یہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے اسافر یوما ہوا مسافر، میں سفر کروں گا اس دن جب وہ مسافر ہوگا۔ ہوا مبتدا، مسافر خبر، ہوا مسافر مبتدا اور خبر مل کر کے یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے یوما کے لیے، یوما مضاف ہے اس کی طرف، تو جب یوما مضاف ہو گیا تو ہوا مسافر مبتدا خبر مل کے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے اور محلن مجرور ہے، ٹھیک ہے، تو محلن اعراب اس کا ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں جملہ کیا ہے؟ التابعۃ لمفرد، وہ جملہ جو کسی مفرد کی کا تابع بن جائے، اس کی صفت مثلا بن کے آ جائے، تو جملہ جو مفرد کا تابع ہو وہ مفرد والا اعراب رکھتا ہے۔ جیسے جا رجل، آیا ایک مرد، یتصدقو جو صدقہ دے رہا تھا، یہ تصدقو جو ہے یہ صفت ہے رجل کی، لہٰذا یہ بھی مرفوع ہے رجل کے طریقے سے۔ التابعۃ لجملۃ لہا محل، وہ کہ جو تابع ہو ایسے جملے کا کہ جس کے جو خود محلن مرفوع محلن اعراب رکھتا ہو،
یعنی محلاً اعراب رکھنے والے جملے کا تابع جو ہے وہ محلاً اعراب رکھتا ہوگا. اس کے برعکس آگے بتا رہے ہیں محلاً اعراب نہ رکھنے والے جملے کا تابع محلاً اعراب نہیں رکھتا ہوگا. جیسے العلم ینفع و یرفع، واؤ نے عطف کر دیا یرفع کو. علم جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے اور بلندی عطا کرتا ہے. تو جیسے ینفع مرفوع ہے خبر ہو کر کے علم کی، ویسے ہی یرفع بھی مرفوع ہے. الواقعۃ جواباً لشرط شرط غیر جازم، شرط غیر جازم کا جو جواب واقع ہو وہ جملہ بھی محلاً اعراب رکھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ مقترنتن بالفا اور بِذَا فجائیہ، وہ شرط وہ جواب جو ہو وہ ہمراہ ہو کس چیز کے، یا فے کے یا اضافہ فجائیہ کے، تب وہ محلاً اعراب رکھتا ہوگا. جیسے من لم یجتہد فلن ینجح، جو کوشش نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. مجھے آپ لوگ اگر اس کے لائق سمجھیں اور اس کے اہل سمجھیں کہ میں کچھ مشورہ یا نصیحت کر سکتا ہوں، تو میری طرف سے اپنے ذہن میں اس جملے کو ہمیشہ کے لیے بیٹھا لیجئے کہ کبھی بھی اپنے کسی ہم کلاسی، کسی دوست، کسی آگے بڑھنے والے سے حسد کر کے اس کی جگہ کاٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. خود کوشش کریں، محنت کریں، کامیابی قدم چومے گی. کامیابی کے پیچھے بھاگے نہیں، کامیابی کے پیچھے بھاگے نہیں، محنت کریں، کامیابی آپ کے پیچھے آئے گی. یہ ہمیشہ ذہن میں رہے. بہت سے لوگ دوسروں کی جگہ کاٹ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. بہت سے لوگ حسد کرتے ہیں کامیاب اسٹوڈنٹس سے، وہ حسد میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. حسد اور پیچھے ڈھکیل دیتا ہے. اگر آگے بڑھنا ہے تو صرف ایک نسخہ ہے، کامیابی کا ایک راز ہے، من لم یجتہد فلن ینجح، کہ جو کوشش نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. اس کا الٹا من یجتہد ینجح، جو کوشش کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اگر آگے بڑھنا زندگی میں تو کوشش کرنا آپ لوگ ابھی سے سیکھ لیجئے. دوسری مثال ہے، یہ تو فے کی تھی کہ جو آیا جواب پہ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب ان کو عذاب کا سامنا ہوگا، برائی کا سامنا ہوگا، برائی ان تک پہنچے گی، عذاب پہنچے گا ان تک، یعنی عذاب سے روبرو ہوں گے اس چیز کی بنیاد پر کہ جو ان کے ہاتھوں نے بھیج دیا، ان کے اعمال کی وجہ سے جب برائی عذاب کا سامنا ہوگا، یہ اضافہ ہو جائے گا. اذاہم یقنطون، تو اچانک وہ کیا ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، مایوسی ہاتھ لگے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں الفائدہ الجمل ذات المحل من الاعراب تقع غالبا موقع المفرد. ٹھیک ہے، وہ جملے جو محل اعراب رکھتے ہیں وہ عام طور پر جو ہے غالباً وہ موقع مفرد میں واقع ہوتے ہیں. جیسے السخی یعطی، سخی جو ہے عطا کرتا ہے، اے معطین، السخی معطین. ٹھیک ہے، وقت سے لے ہے. اس طریقے سے باقی جملوں کو بھی آپ کر لیجئے، قیاس کر لیے. جیسے اوپر مثال دیے، جاء رجل یتصدق، جاء رجل ہے نا متصدقون. ٹھیک ہے. اسافر یوم ہوا مسافر، اسافر یوم سفرہ ہی. اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی ہیں. اس کے بعد الجمل التی، وقت بہت کم ہے، میں دیکھیں کتنا عرض کر پاتا ہوں. دوسری قسم میں سے وہ جملے کے جو محل اعراب نہیں رکھتے ہیں، اس میں سے ایک جملہ ابتدائیہ، یعنی جس کے پہلے کچھ نہیں آیا، جملہ بھی شروع ہو رہا ہے. استنافیہ اور ابتدائیہ بہت ہی نزدیک ہم ہیں. ذرا سا فرق یہ کہ ابتدائیہ بالکل شروع میں آتا ہے، اور استنافیہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ماقبل سے ربط نہیں رکھتا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں عبارت کے بیچ میں آ رہا ہو، لیکن جملہ مستانفہ اس کو کہتے ہیں. تو جملہ ابتدائیہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور بہت ہی کبھی کبھی ان دونوں کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے، اور مستانفہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، جو اور صدر کلام میں واقع ہوتا ہے عام طور پہ یہ. اور اگر بعد میں آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا ربط جو ہے معنی کے لحاظ سے ماقبل سے نہیں ہوتا ہے. تو پہلی قسم جو جملہ ابتدائیہ ہے، یہ جملہ ابتدائیہ وہ ہے کہ جو محل اعراب نہیں رکھتا ہے. جیسے نور الشمس لا یخفی، سورج کا جو نور ہے وہ چھپتا نہیں ہے. اس کی باقی تفصیل دوسری قسم کی آگے پیش کروں گا. والحمدللہ رب العالمین.